ہمراز، ہم ہیں ہر عام آدمی کے ہمراز۔ مزید ہمارے ساتھ متاثرین موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ماجرا پیش آیا کہ ان کو میڈیا کے سامنے آنے کی ضرورت پیش آئی۔ سر، آپ کا نام کیا ہے؟ جی، میرا نام طفیل احمد مینگل، ولد حاجی عبدالغفور، ہمارا علاقہ ضلع خوزدار، تحصیل وڈ، حال ہب چوکی۔ اچھا باجی، ہمارا ایک زمین ہے ہب چوکی میں، ہم لوگوں کی جدی پشتی زمین ہے۔ اس کے اوپر ایک لینڈ مافیا رزاق میمن ولد تجیب میمن جو کراچی کا رہائشی ہے، اور ایک دوسرا ہے اس کے ساتھ علی حسن بروہی ولد جاڑا خان اور چنال قوم کی۔ یہ دونوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ہمارے زمینوں کے اوپر، زمینوں کو ہماری ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے تمام دروازے عدالت کے بھی ٹکائے ہیں، جتنے بھی پاکستانی اداروں کے جہاں جہاں تک ہمارے بس چلے ہم لوگ گئے ہیں انصاف مانگنے کے لیے، آج تک ان کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آ رہے۔ یہاں تک آپ کی میڈیا کے ہم لوگ مشہور ہے، پہلے سے بھی ان لوگوں نے دی ہے، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اور اس وقت سر یہ ہب چوکی باجی، ہمارا یہ زمین ہب چوکی کی اشوک پمپ کے ساتھ ہے۔ اچھا، جو علاقہ کہا جاتا ہے بیروٹ، 103 ایکڑ ہے، ایک جگہ پہ 44 ایکڑ، ایک جگہ پہ ہے 63 ایکڑ۔ باقی ہم ابھی یہی اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے اور وزیر اعلیٰ صاحب سے بلوچستان اور آرمی چیف صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ ان کی مداخلت کو روکے۔ اچھا، ایک بات اور باجی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے، کوئی ثبوت ہے، 10 سال سے یہ مجھے گھسیٹ رہے عدالتوں میں، میرے اوپر ایک ایف آئی آر ان نے کی، 3.5 سال تک اس نے مجھے گھسیٹا ایک ایف آئی آر کے اندر۔ حالانکہ ایک کیس میں ایک ایف آئی آر ہوتا ہے، اگر وہ کیس واقعی کیس ہو، جعلی کیس نہ ہو، تو اس نے مجھے ایک دوسرا ایک ایف آئی آر اسی کیس میں کیا۔ دونوں ایف آئی آر کی کاپیاں موجود ہیں، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ اچھا، جو توہین عدالت بھی ہے، اسی طرح مجھے باجی ہمارا حق جدی پشتی مورسی لٹھ بند میں مالک اور یہ لینڈ مافیا کے بندے، 10 سال تک ان لوگوں نے ہمیں کس طرح گھسیٹا عدالتوں میں، اور کیا ہمارے ساتھ ہوا؟ ہمیں اغوا بھی کیا گیا، ہمیں دھمکیاں بھی دی گئے، ہمارے اوپر فائرنگ بھی کی گئے، لیکن وہاں ہب چوکی علاقے کے انتظامیہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، تو انہوں نے آپ کو کن کیسوں میں پھنسایا تھا؟ آپ بار بار بول رہے ہیں کہ عدالت میں آپ کو انہوں نے گھسیٹا۔ سر، ایک کرمنل کیس میرے اوپر لگا دی ہے، وہ آپ کو دکھاؤں گا ذرا دیر میں، وہ سارے چیزیں موجود ہے۔ اپنے طرف سے کرمنل کیس لگائے تھے۔ اب ایک لینڈ مافیا زمین خاتونی جدی پشتی موریسی لٹھ بند مالکان عوض ایک سائڈ پہ ہو، لینڈ مافیا سر ان کے اوپر ایسے ایسے دفعے لگائیں اور ان کو سالوں سال گھسیٹے، 10 سال تک عدالتوں نے، تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہاں کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے عدالتوں کے اندر۔ ہب چوکی کے اندر یہ بندہ سر عام جعلی کیسز چلا رہے، اس کو پورا ہب چوکی ہی جانتا ہے۔ میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے پورا دنیا کو بھیج دیا ان کے سارے چیزوں کو، اور اس کے جعلی کیسز بھی بنے ہیں۔ ان کے کارنامے باجی اتنے خطرناک ہے، یہ بندہ بھی انسان انتہائی خطرناک ہے۔ اس وقت میں باجی مجبور ہو کر کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرے اس وقت جان کو مکمل خطرہ ہے ان سے۔ دیکھو، مال چلا گیا، جتنے تھے ہمارے ساتھ سب ہم نے خرچ کیے، لیکن اس وقت مجھے یہ جو نا آخر وارننگ ان لوگوں نے دی ہے کہ ابھی اگر تم ایک سائڈ پہ نہیں ہوا، کچھ پیسہ لے کو۔ اس وقت یہ زمین کی مالیات نہیں ہے، نہیں اس وقت 3 ارب روپے کی ہے، تو یہ مجھے کبھی کروڑ، کبھی 2 کروڑ، کبھی 3 کروڑ کی جو نا کہہ کر بھئی آپ لکھ کر دے دو، دستبردار ہو جاؤ، ورنہ ابھی تمہارا آخری ہم ڈوری کو کھینچنے والے ہیں، ابھی آپ پہنچنے والے ہیں۔ اچھا، کون لوگ ہیں جو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ ان کے نام کیا ہیں؟ نام بتائیں گے آپ؟ باجی یہ مختلف جو کال موصول ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا دیکھو دشمن صاف رزاق میمن، حاجی رزاق میمن ولد طیب میمن، جو پہلے سے سب دنیا اس کو جانتا ہے، اس کی کراچی میں بھی قبضہ مافیا کے نام سے مشہور ہے۔ ہب چوکی میں ایک ایک بندہ ان کو جانتے ہیں، اب انتظامیہ ان کو جانتا ہے، مگر یہ سب کو کھلا رہا ہے۔ ہمارے علاقے کے تقریباً اثر رخ والے بندے بہت ہیں، جس کا خیر فی الحال میں نام نہیں لے سکتا۔ یہ سب کو نا ان کے ساتھ ان کا تعاون بھی ہے، یہ ان کو پیسہ بھی کھلا رہا ہے، ان کے لیے وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو پیسہ کھلا رہے؟ باجی دیکھو، وہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے تو مسئلے میں براہ راست ان کے بندے آ جاتے ہیں مداخلت کے طور پر، ہمیں پیچھے کرنے کے لیے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فلان بندے کے بندے ہیں،
تو اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ہاں واقعی بندے ہیں جو ان کے ساتھ ان کا علیق سلیق ہے۔ اچھا، ابھی آپ اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ سر اعلیٰ حکم سے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، جو ہمارے حق ہے ہم اپنے حق کے لیے 10 سال سے لڑتے آ رہے ہیں، اور جو قانونی چیز ہے ہمارا حق ہے وہ ہمیں مہربانی کر کے دے ہوئے اس لینڈ مافیا کو گرفتار کرے یا ان کے سامنے ان کی مداخلت کو ہمارے زمین میں بند کر دے۔ ایک اور بات ہے، دیکھو ایک میرا ان سے سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ ایک سوال کا جواب دے ہوئے کہ یہ زمین دیکھو ہمارا علاقہ بلوچستان کے اندر میں برادری خود تو اچھے لوگ ہیں، میں تو کہتا ہوں یقیناً بہت اچھے لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، لیکن یہ بندہ اپنے کو میمن پتنی کیوں کہتا ہے؟ نمبر 1۔ دوسرا، یہ بندہ میڈیا کے سامنے اگر کہہ دے یا ثبوت لا کر یہاں آپ کے سامنے پیش کر دے، میں پوری اس زمین سے دستبردار ہوں۔ اگر ایک بندے کے ساتھ الف سے لے کر یا تک کوئی پروف نہیں ہے تو اراضی مالک کھتونی والے جدی پشتی مرسی لٹھ مالک کو یہ 10 سال کس طرح کھینچا ہے عدالتوں میں؟ تو باجی اس سے آپ خود انداز لگائیں گے، آپ میڈیا والے خود انداز لگائیں گے میرے باتوں سے کہ لینڈ مافیا اراضی مالک جس کے ساتھ خاتونی بھی ہو، مورثی لٹ بند، اور آپ یعنی کہ رسیدیں بھی موجود ہو جو سرکار کو ڈھل بھرتے ہیں، اس بندے کو لینڈ مافیا کا 10 سال عدالتوں میں کھینچتا ہے تو وہ عدالت ان کو کیا انصاف دیا ہے؟ اس کو کیسا کھینچا گیا ہے؟ اس کو اتنا لمبا کیوں کیا گیا ہے؟ تو اچھا، آپ کو کورٹ میں کیا فیصلہ ہوا، خلاف فیصلہ ہوا؟ باجی کورٹ میں الحمدللہ جتنے بھی فیصلہ ہو چکے وہ ہمارے حق میں ہے، مگر اس نے جعلسازی بہت کی ہے، کورٹ کے اندر ہمارے ساتھ ناجائزی بہت ہو چکی ہے، لیکن خیر وہ ہمارا ادارہ ہے، ہم اپنا ادارے کا کسی بھی صورت تذلیل نہیں کر سکتے، نہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے ادارے میں کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن میں ایک اشارہ اتنا دے رہا ہوں کہ ایک بندہ لینڈ مافیا ہے، ایک مورسی لٹھ بند خاتونے کے مالک ہے، اس مالک کو ایک لینڈ مافیا نے 10 سال سے کرمنل کیس، جھوٹا کیس، ایک کیس کا یہ تھا کہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ آپ کو زمین میں مار کے دفن کر دوں گا، 3.5 سال اس نے مجھے کھینچا FIR، اس میں میں بری ہو گیا۔ ایک کیس کے اندر دوسرا FIR جو توہین عدالت بھی ہے، اس میں بھی اس نے مجھے گھسیٹا۔ توہین عدالت کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ توہین عدالت کا دیکھو ایک کیس میں ایک FIR بنتا ہے، ڈبل FIR نہیں ہوتا ہے، ایک کیس میں ایک FIR ہوتا ہے، اس نے ایک کیس میں ڈبل FIR کر دیا میرے اوپر جو توہین عدالت ہے، اور ایک استغاثہ اس نے کیا، پھر دوبارہ استغاثہ کیا، پھر دوبارہ 3 استغاثہ ایک کیس کے اندر، جو کیس سرے سے جعلی ہو اور اس کے اندر ایک FIR کے بجائے 2 FIR ہو، ایک استغاثے کے بجائے 3 استغاثے ہو، تو یہ باجی میرے خیال میں توہین عدالت ہے۔ لیکن آج تک ان کے خلاف نہ کوئی FIR ہو رہا ہے۔ کئی دفعہ ہم لوگ جب ادھر جاتے ہیں تھانوں میں، الٹا ہمیں دھمکی دی جاتی ہے، ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ اس وقت سارے قانوناً عدالتی کاپیاں DC صاحب کی اور بھی سارے معاملات ہمارے ٹھیک ٹھاک سب برابر ہے، لیکن آج میں جاؤں گا باجی، وہاں پہنچ جاؤں گا زمین پہ، سب سے پہلے پولیس آئے گا مجھے ڈرانے کے لیے، مجھے بھگانے کے لیے۔ پولیس تو کام ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ کر رہے پولیس، بالکل سر انتظامیہ، ہب کے پورا پٹوار خانہ اور ہب کے پورا پولیس انتظامیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی، ان کی ایک کال کے اوپر لبیک کہتے ہو پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ۔ میرے پاس کافی ثبوت ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ مطلب ابھی آپ اعلیٰ حکام سے یہی مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو تحفظ اور انصاف فراہم کرے، ملزمان کو گرفتار کیا جائے، ملزمان کو گرفتار کیا جائے، ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ اور ایک ایسا دیکھو، آپ میڈیا الحمدللہ ہمیں یقیناً ایک کام کرے، آپ ان سے آپ بھی یہ سوال کریں کہ دیکھو یہ بندہ آ کر کے آپ کو لینڈ مافیا کہہ رہا ہے، آپ نے یہ زمین کس سے خریدی ہے؟ صرف ایک سوال کا جواب وہ آپ کو دے وے، میں دستبردار ہو جاتا ہوں۔ اگر یہ جواب ان کے پاس نہیں ہے تو پھر 10 سال سے اس نے مجھے گھسیٹا، میرا کتنا تباہی ہوا ہے، میرا زندگی کس طرح گزرا ہوگا، کرمنل کیسوں میں، پیشیوں میں، فرمائشی پیشی، کل پیشی، پرسوں پیشی، ترسوں پیشی، کبھی کرمنل میں، کبھی ادھر، کبھی سیول میں، کبھی کدھر ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے بھائی۔ ہم لوگ آج مجبور ہو کر کے اپنا فریاد آپ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ابھی آپ برائے کرم ہمارے اس مسئلے کو اعلیٰ حکام تک پہنچائے، ہمیں انصاف دلایا جائے۔
تھینک یو. جیسا کہ آپ نے سنا کہ متاثرین کا کہنا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. وہاں کے پولیس حکام ملزمان کی سرپرستی کرنے میں مصروف عمل ہیں. کیمرہ مین وحید علی کے ساتھ ایس بطول، ہمراز نیوز، کراچی.